اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر شیطان کی ایک چال اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو فتنے میں مبتلا کیا تھا۔ ایک جرم کروایا جس کے بدلے میں ان سے لباس چھین لے گیا، اور وہ درختوں کے پتوں کے ساتھ، جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے جسموں سے لباس کو چھین لے، حیا تم سے نکال کر لے جائے، تمہیں بے آبرو کر دے، اور مختلف طریقوں سے وہ اپنی چالیں چلتا رہتا ہے، اور اس کے چیلے، اس کے پیروکار، اس کے شاگرد صرف جنوں میں ہی نہیں، اس کے شاگرد انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس کے دیے ہوئے سبق کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ آج ہم مجموعی طور پر اپنے معاشرے کو دیکھیں، پورا معاشرہ شیطان کی اس چال کے اندر آ چکا ہے، اور اس کی جو جڑ ہے، لباس کیسے اتارا، وہ جڑ موسیقی ہے، گانا بجانا ہے، جس کو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ کچھ ایسے گمراہ قسم کے لوگ بھی معاشرے میں بستے ہیں جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، لیکن وہ موسیقی کے حلال ہونے پر اپنے دلائل پیش بھی کرتے ہیں، جبکہ اس بات کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، اور قرآن مجید کے بہت سی آیات اس چیز پر، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ گانا بجانا اور موسیقی یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر نماز کا جو فائدہ بتایا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی شامل ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اگر چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میری نمازیں کارآمد ہیں، تو پھر میری زندگی کے اندر یہ جرم تو نہیں ہے موسیقی والا، گانے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ گانے بجانے والے یہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، گھر گھر کے اندر داخل ہوگا۔
اللہ رب العزت نے جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی، اس جرم کے بدلے میں یہ بیان فرمایا کہ یہ ایسا جرم ہے جس کے بدلے میں صرف آخرت کے اندر انسان سزا کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایسا جرم ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ اس بندے کے اوپر سزا مسلط کر دیتا۔ اور اس سے بڑھ کر سزا کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کو اللہ کا قرآن اچھا نہ لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اچھے نہ لگے۔ ہر انسان ان چیزوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور نکلتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ معاشرے کے اندر، ایمان والوں کے اندر فحاشی کو فروغ دیا جائے، اور یہ جڑ ہے گانا بجانا اور موسیقی، اس کو معاشرے کے اندر پھیلایا جائے۔ کن لوگوں کے اندر؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ لو، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم نے دنیا کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب تیار کی۔ وہ عذاب کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل کے اندر اللہ عذاب دے سکتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لہو الحدیث کو پھیلا دیا جائے، غلط اور فحش چیزوں کو پھیلا دیا جائے، کس لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، بغیر علم ویتخذها ہزوا، اور پھر وہ اسلامی شعائر کا مذاق اڑاتے، علماء کا مذاق، اسلامی شعائر جو ہیں، نماز کا مذاق، زکوٰۃ کا مذاق، نماز کا مذاق۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک لہم عذاب مہین، جن کے لیے ہم نے عذاب تیار کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ لہو الحدیث سے کیا مراد؟ تو انہوں نے فرمایا ہوا واللہ الغنا، کہنے لگے اللہ کی قسم اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر یہ برائی آ گئی، گانا سنتا ہے اور پھر اس کو معاشرے میں پھیلاتا ہے، دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کمپیوٹر لگا کے بیٹھا ہے اور لکھا ہوئے اپنی دکان کے اوپر کہ اتنے پیسے دو اور اپنا میموری کارڈ جو ہے اس کو بھروا کے لے جاؤ اور اس گاند کو سنو، یہ حرام کمانے والا ہے، حلال کمانے والا نہیں۔ کیونکہ جس چیز کا سننا سنانا، جس چیز کا کھانا پینا حرام ہے، اس چیز کا کاروبار بھی حرام ہے، اور جس کی زندگی کے اندر حرام آ گیا پھر برکتیں کہاں سے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی سنگینی کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا الغناء ينبت النفاق، غنا جو ہے، گانا جو ہے، یہ تمہارے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق کو ابھارتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، جس طرح پانی جو ہے وہ کھیتی کو پروان چڑھاتی ہے، جیسے بنجر زمین ہو اس کے اندر پانی کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات دیواروں کے اندر پودے اگ پڑتے ہیں، وہاں تو کسی نے کوئی بیج نہیں نہ پھینکا، پانی برستا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، بارشیں برستی ہیں، اس کے بدلے کے اندر زمین اپنا سبزہ اگاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تیزی کے ساتھ یہ زمین سبزہ اگا رہی ہے، اسی طرح اس شخص سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے جو گانا سننے کا عادی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر نفاق کو بھر دیتے، اور نفاق ایسے ہی پروان چڑھتا ہے جیسے پانی دینے سے پودا پھلتا پھولتا ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، ایسے انسان کے دل کے اندر نفاق جو ہے، منافقت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اور منافق آدمی کا انجام اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر بیان فرمایا کہ ایک ایمان کا درجہ ہے، ایک کافر کا درجہ ہے۔
ٹھیک ہے، مسلمان ایمان والے اللہ کی جنتوں میں ہیں، کافر اللہ تعالیٰ کی جہنموں کے اندر ہے، جہنم کے اندر ہے. لیکن فرمایا کہ جو منافقین ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو اللہ نے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر پھینک دیا. یہ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ گانا سننے کے اندر دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، نفاق پروان چڑھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا میری امت کے اندر سیکون فی آخر الزمان، میری امت کے اندر آخری وقت کے اندر خسف و قذف و مسخ، چہروں کو بھی تبدیل کیا جائے گا اور ان کو زمین کے اندر دھنسایا بھی جائے گا اور ان کے اوپر پتھروں کی جو ہے نا وہ بارش بھی کی جائے گی. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے بجانے والی عام ہو جائیں گے، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، اور پھر اگلا کام کیا وہ کریں گے؟ وہ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے. اب معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں عام ہو چکی ہیں جو ہیں شراب بھی لیکن ان کا نام تبدیل کر دیا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی اور پھر گانے بجانے والے بھی عام ہو جائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ عذاب آئیں گے. صوتان ملعونان، فرمایا دنیا کے اندر دو اللہ رب العزت نے آوازیں ایسی بھیجی ہیں جو لعنت کی گئی ہیں، ملعون آوازیں. وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا مزمار عند نعمت، جب کوئی نعمت ملے تو اس وقت جو آواز حرام چیزوں کی آواز ہے، موسیقی کی آواز ہے، اسی طرح گانے بجانے کی آواز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لعنت کی گئی آواز ہے. اور دوسری آواز فرمایا مصیبت کے وقت گریبان کو چاک کرنا، واویلے کرنا اور زبان سے اللہ کی ناشکری کے جملے بولنا. فرمایا یہ جو دونوں آوازیں ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے. میری شادی نہیں اس وقت ہوتی جب تک خوشی کے اندر گانے بجانے نہ بجے، موسیقی نہ ہو، جب گانے بجانے والیاں نہ ہو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ ملعون آوازیں، ملعون آوازیں مسلمان ارتکاب کرتا ہے، مسلمان. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ساری شادی موسیقی کے ساتھ چلتی ہے، ساری شادی موسیقی کے ساتھ. اور جب دلہن کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے، ہر قرآن کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں کہ دلہن کے سر کے اوپر قرآن مجید کو رکھ دیا گیا، اب یہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے. اس ظالم انسان نے 3 دن تک 4 6 دن تک مسلسل راتوں کو اپنے گھروں کے اندر گانے چلائے ہیں، موسیقی چلائی ہے، لعنت کی گئی آوازیں چلائی ہیں. اب بیٹی کو رخصت کر رہا ہے قرآن کے سائے کے اندر. یہ کیسا ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ، کیسا ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ. مسلمان نوجوان کبھی اس کا کردار یہ بھی ہوا کرتا تھا، مسلمان نوجوان کا، کہ حاتم تائی کی بیٹی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس کی ہمشیرہ جو تھی صحابہ کرام نے گرفتار کر لی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو آزاد کیا، بھیجا ہے 7 صحابہ کرام کو بھیجا ہے. گھر کے اندر پہنچا، گھر کے اندر جب بھائی نے دیکھا، دور سے اس نے آواز دی اپنی بہن کو اور اس نے سوال کیا کہ محمد کے ساتھی علیہ الصلوۃ والسلام تیرے ساتھ آئے. اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ ایمان لے کر ہے. اس نے پوچھا کہ راستے کے اندر لمبا سفر کر کے آئی ہو، راستے کے اندر تنہائیاں بھی آئی ہوں گی، راتیں بھی آئیں گی، راستے کے اندر جنگلات بھی آئیں گے، تو یہ بتا، باقی باتیں بعد میں ہم کریں گے، یہ بتا کہ تیری عزت بھی سلامت رہی ہے یا نہیں، تیری عزت بھی سلامت رہی ہے یا نہیں. اس نوجوان لڑکی نے کہا اور مورخین نے اس کو اپنی قلموں کے ساتھ لکھا کہ اس
نوجوان لڑکی نے جو جملے کہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں، کبھی نوجوان کا کردار یہ بھی ہوا کرتا تھا. کیا جملے کہے؟ اس نے کہا بھائی ہو، لیکن جو نظر، جو حیا، جو شرم محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی نظروں کے اندر میں نے دیکھی، وہ آج تک میں نے سگے بھائی کے اندر بھی نہیں دیکھی. یہ کردار تھا مسلمان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا کردار اگر درست ہو جائے، نوجوان اگر صحیح معنوں میں ایمان والا بن جائے، نوجوانوں بات سننے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جوانی کی خاص اللہ رب العزت نے جوانی کا سوال کرنا ہے، جوانی کہاں پر گزاری ہے. اور جس نے جوانی اللہ کی عبادت کے اندر اور ایسی چیزوں سے گریز کرتے ہوئے، ایسی چیزوں سے دور رہتے ہوئے گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، ان میں سے ایک یہ نوجوان بھی کھڑا ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس کی جوانیاں اللہ کی عبادت کے اندر صرف ہوئی، حرام چیزوں سے بچتے ہوئے صرف ہوئی. اور دوسرا انعام جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کے اندر یہ عبادتیں کرتا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہا ہے، حرام چیزوں سے باز رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بال سفید ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے اللہ اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں. ہر بال کے بدلے جو اللہ کی عبادت کے اندر سفید ہوئے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں. ایسا کردار اسلام چاہتا ہے نوجوان کا. نوجوان بے حیا نہیں ہوتا، ایمان والا نوجوان بے حیا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، نافع ان کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ جا رہے تھے، آگے سے بانسری کی آواز آئی، اپنے کانوں کو بند کر لی اپنے کانوں کو. کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگے وہ آواز ختم ہو گئی یا نہیں؟ کہا جی آواز ختم ہو گئی ہے. اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تو گانے بجانے کی، موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن آج ظلم کی بات سن لیں، مسلمان ظلم کر رہے ہیں. مسلمان یہ نعت کے اندر موسیقی، نعت کے اندر موسیقی اور طبلے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ نعت پڑھ رہا ہے. یہ تو گانے سے بھی بڑا جرم ہے. جس پیغمبر نے گانے بجانے سے روکا تھا اسی پیغمبر کی نعت کے ساتھ موسیقی کو جوڑ دیا گیا، موسیقی کو لگا دیا گیا اور کہتے ہیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور پھر مسلمان ظلم کرتا ہے، کہتے ہیں میری دکان نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں چلتا، میں نہ سنوں، مجھ سے گاڑی نہیں چلتی. امام ابن القیم رحمہ اللہ پتہ ہے کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حب الکتاب و حب الحان الغنا، کہتے ہیں گانے کی محبت اور اللہ کی کتاب قرآن کی مجید کی محبت فی قلب عبد لیس یجتمعان، ایک دل کے اندر یہ دونوں محبتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. گانے کی محبت آئے گی، موسیقی کی محبت آئے گی، رب کے قرآن کی محبت اس دل سے اللہ رب العزت نکل جائے گی. آج کیا ہے، امام صاحب 2-3 آیات زیادہ پڑھ دیں تو آپس کے اندر سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں. یار نماز کیوں لمبی ہو گئی، نماز کیوں لمبی ہو گئی ہے؟ نمازیوں کی دکانوں کے اوپر موسیقی لگی ہوئی ہے اور پورا محلہ، پوری مارکیٹ سن رہی ہے. یہ ظالم انسان خود تو جرم کر رہا ہے اور پوری مارکیٹ کا گناہ اپنے سر کے اوپر لے کر اٹھ رہے ہیں. پوری مارکیٹ کا گناہ سارا دن اپنے سر کے اوپر لاد کر لے جاتے ہیں. گانوں کا سٹیٹس لگانا. نوجوانوں بات دھیان سے سننا، جس طرح نیکی ہے نا، بعض نیکیاں ایسی ہیں جو صدقہ جاریہ بنتی ہیں.
تمہارا سٹیٹس بھی تمہارے لیے صدقہ جاری ہے۔ نوجوانوں بات دھیان سے سننا، تمہارا سٹیٹس بھی صدقہ جاری ہے تمہارے لیے۔ تم نے ایک گانے کا 30 سیکنڈ کا سٹیٹس لگایا ہے، وہ 30 سیکنڈ کا سٹیٹس، وہ گانا جو ہے وہ اگر 50 بندے سنتے ہیں، اگر اس کو 80 بندے سنتے ہیں، 100 بندے سنتے ہیں، تم اتنے بندوں کا گناہ اپنے سر کے اوپر لیتے ہو۔ تم نے ایک چھوٹا سا کلپ فحاشی پر مبنی، بے حیائی پر مبنی تم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے، تم نے سوشل میڈیا کے کسی بھی اکاؤنٹ کے اوپر تم نے اپلوڈ کیا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا گناہوں کا سلسلہ تمہارے لیے چل نکلا ہے۔ مبارکباد ہے، ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک محترم قاری صاحب فوت ہوئے، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تلاوتیں چل رہی ہیں، صدقہ جاری ہے ان کے لیے۔ کیا خوش نصیب انسان ہے، دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی آواز ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایسا نوجوان اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، ایسا نوجوان۔ تو میرے بھائیوں، گانے کی آواز دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، ایمان نکال دیتی ہے، نکال دیتی ہے ایمان۔ اور جو نمازی ہے نا، تو اس کو تو بالکل بچ کے رہنا چاہیے۔ نماز تو روکتی ہے فحاشی سے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحاشی سے روکتی ہے نماز۔ یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے گیا، جاتے ہی دکان کے اوپر گانا لگا لیا اونچی آواز کے ساتھ، پوری مارکیٹ سن رہی ہے، پوری مارکیٹ۔ اسی مسجد کے نمازیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہو؟ مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ نماز کے ساتھ نمازی بندے کو، کم از کم نمازی بندے کو تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تو اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ یہاں یہ ایک عجیب سبق ہمیں پڑھا دیا گیا۔ دکان کھولی صبح کے وقت، تھوڑی دیر تلاوت چلائی، پھر ہلکی سی نعت چلائی، کہتے ہیں اب مجھے برکت مل گئی ہے، اب سارا دن میں جو مرضی کروں۔ صبح تھوڑی سی تلاوت چلائی، تھوڑی سی نعت چلائی، اب سارا دن اس کی دکان کے اوپر دنیا جہان کا گند چلتا ہے۔ برکت صبح ہی نہیں ہوتی، سارا دن برکت ملتی ہے۔ رب کا قرآن چلا کر دیکھیں، سارا دن برکت ملتی ہے۔ اپنی گاڑی کے اوپر، اپنی گاڑی پہ قرآن چلائیں، برکت بھی ہوگی، اللہ رب العزت حفاظتیں بھی کریں گے۔ تو فرمایا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہ جس دل کے اندر گانے کی محبت ہوگی وہاں قرآن کی محبت نہیں ہوگی، اور جہاں قرآن کی محبت ہوگی وہاں گانے کی محبت نہیں ہوگی۔ آئیے اپنے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کریں، قرآن کی محبت پیدا کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کہتے جی دل نہیں کرتا قرآن مجید پڑھنے کو، جسم بیمار ہوتا ہے نا، میڈیسن لیتے ہیں نا، کڑوے سیرپ بھی پیتے ہیں، کڑوی گولیاں بھی کھاتے ہیں، دل کرتا ہے کڑوی گولی کھانے کو، کڑوا سیرپ پینے کو دل کرتا ہے، ٹیکے لگوانے کو دل کرتا ہے، نہیں لگواتے، لیکن پھر بھی لگواتے ہیں۔ تمہارا دل بیمار ہے، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، کڑوی میڈیسن، آہستہ آہستہ یہ میٹھی ہو جائے گی۔ میڈیسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ زبردستی لگائیں اس نفس کو قرآن مجید کے اوپر، زبردستی لگائیں قرآن مجید کے اوپر۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا دل کرے گا کہ بار بار قرآن مجید کو پڑھیں، بار بار قرآن مجید کو پڑھیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ دن بھر مصروفیت کے اندر، مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت ان کی زندگی کے اندر برکت کرے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن الکریم۔ ان کی زندگی کا معمول میں آپ کو بتاتا ہوں، زندگی کا معمول ہے، انہوں نے قرآن مجید کے 2 پارے سنانے ہی سنانے ہیں۔ وقت نہیں ملا، کسی شاگرد کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیتے، وہاں پر انہوں نے سنا لینے۔
وقت کی ترتیب بنائیے. ترجیحات کیا ہیں؟ ترجیحات کیا ہیں؟ قرآن مجید جب ترجیح ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ہر نوجوان کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے. بچیں اس گناہ سے. یہ گناہ ایمان نہیں رہنے دیتا، ایمان چھین لیتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.